اب تو نہ روک ہے گنی، عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، لقمۂ تر کھلائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کے کھائے کیوں، ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ آئیے اب مرکزی خطاب سماعت فرماتے ہیں مجلس رکن شورا جناب محمد صادق رضوی صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی واعظ و نصیحت سے ہم سب کے دل کو منور فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چاہنے والی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام لوگ جہاں سے بھی اس ہفتہ واری اجتماع میں آن لائن شریک ہوئے ہوں،
درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تیری توفیق سے ہم گنہگاروں سیاہکاروں نے ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی، دعائیں کی، قرآن مقدس کی تلاوت کی، مولا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اللہ نے ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمایا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور آج ماہ رمضان کو گزر کر 2 دن ہو چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک آیا اور چلا گیا کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن لمحات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی وقت اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا، چلا جائے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہو سکے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب وقت کو پر لگ گیا ہو اور وقت پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو، تو ایسے میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہیں، اور جو وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج مسلمانوں نے جن جن چیزوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی ہے، ان میں ایک سب سے بڑی چیز وقت بھی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج اکثریت ہماری ٹائم پاس کرتی ہوئی اور وقت کو ضائع اور برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو، آپ کو ہر جگہ، ہر گلی نکڑ پر، ہر پان کی دکان کے پاس، چائے کی ہوٹل کے پاس، یہاں تک کہ سیلون ہو، ٹیکسی سٹینڈ ہو، آٹو سٹینڈ ہو، جہاں آپ دیکھیں آپ کو قوم مسلم کے نوجوان ہر جگہ پر نظر آ جائیں گے۔ 2 لوگ یہاں کھڑے ہیں، 4 لوگ وہاں کھڑے ہیں، 8 لوگ یہاں کھڑے ہیں، اور وہ سب وہاں کھڑے رہ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ان کے کھڑے ہونے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ کسی
کام کے لیے وہاں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، بس میں دوستوں سے ملنے آیا ہوں، کھانا کھانے کے بعد بس باہر نکلا کہ دوستوں سے ملاقات کر لوں، میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہوں، 2-3 دن ہو گیا اس سے ملا نہیں تو اس سے ملنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اچھا، کسی دوست سے ہم ملتے جلتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ملنے جلنے کے پیچھے کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر ملنے جلنے کے پیچھے وقت ضائع ہو رہا ہے تو اس ملنے جلنے سے آخر فائدہ کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا گیا کہ سوائے 3 چیزوں کے، 3 ضروریات کے وہ اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلتے، یا تو نمازوں کے لیے وہ باہر نکلتے، یا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلتے، یا اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ باہر نکلا کرتے تھے، اس کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کہیں آتے جاتے نہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں، بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دور کے لوگوں کو میں نے چور اور ڈاکو کی طرح پایا۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا چور اور ڈاکو، بھلا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ اگر آج کے دور کے لوگوں کو آپ نے چور اور ڈاکو کی طرح پایا ہے تو آپ کو اس بات کا ڈر کیا ہے؟ آپ کے پاس کون سا مال ہے، کون سی پراپرٹی ہے، کون سا بینک بیلنس ہے؟ آخر آپ سے کوئی چور یا ڈاکو چرائے گا بھی تو کیا چرائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صرف مال و دولت کا ہونا ہی چوری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگوں سے میں اس لیے ملتا جلتا نہیں ہوں کیونکہ لوگوں سے جتنا آپ ملیں گے جلیں گے اتنا آپ کا وقت وہاں ضائع اور برباد ہوگا، اور جو لوگ آپ کے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں وہ گویا چور اور ڈاکو کی طرح ہیں کہ یہ وقت اور یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نعمت ہے جس کی بڑی قیمت ہے، اور اگر کوئی آپ سے اس سے برباد کر دے، کوئی آپ کے اس وقت کو لوٹ لے، تباہ کر دے، تو وہ چور اور ڈاکو نہیں تو اور کیا؟ انہوں نے دوست احباب سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں بزرگوں کے تعلق سے آپ کو جو روایتیں ملتی ہیں، جو کتابیں ملتی ہیں، جو ان کی سیرت پر ان کی سوانح ملتی ہے، آپ کو اس میں مریدوں کا ذکر ملے گا، شاگردوں کا ذکر ملے گا، آپ کو اس میں کبھی دوستوں کا ذکر نہیں ملے گا کہ فلاں شخص روایت کرتا ہے وہ غوث اعظم کا دوست تھا اور اس سے یہ روایت ہے۔ غریب نواز سے کوئی ملفوظات نقل ہو اور روایت کرنے والا ان کا دوست ہو، آپ نے کیا کہیں ایسی چیز دیکھی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہماری اکثریت آج وقت کو ضائع کر رہی۔ ماہ رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی رحمت و برکت و مغفرت سے بھرپور، اللہ نے گویا ایک پورا پیکج ہمیں دے دیا، اور یہ مہینہ ٹریننگ کا، یہ مہینہ تربیت کا، یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو آتا ہے ٹرین کرنے کے لیے۔ کس چیز سے؟ کس چیز کی ٹریننگ؟ شیطان سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کرنے کی ٹریننگ، اپنے آپ کو دل کے ماتحت نہیں بلکہ دل کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی ٹریننگ۔ یہ ماہ مبارک آیا تھا تربیت دینے کے لیے۔ جتنے لوگ بھی اس وقت ہمارے اس اجتماع میں جہاں سے بھی شامل، میں پوچھتا ہوں ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے ہم نے کون سی ٹریننگ حاصل کی، ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ جس مقصد کے تحت میرے کریم نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا تھا، کیا ہم اس مقصد کو پا سکے ہیں؟ ماہ رمضان آتا ہے، لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پنجگانہ کے پابند بھی بن جاتے ہیں، تراویح کی پابندی بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، گھر میں ٹیلی ویژن بھی بند کر دیتے، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان جانے کے بعد ہماری اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے؟ سروں سے ٹوپیاں غائب ہو جاتی، قرآن مقدس کو پھر سے جزدان میں رکھ دیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پھر سے آن کر دیا جاتا ہے، نمازوں کے تعلق سے پھر سے غفلت برتنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
اگر ہم نے ماہ رمضان سے ٹریننگ حاصل کی تھی تو یہ ٹریننگ پوری زندگی پر نظر آنی چاہیے اور نمایاں نظر آنی چاہیے. ہم نے گویا رسمی طور پر ماہ رمضان میں عبادتیں کر لی, تلاوت بھی کر لی, اپنے آپ کو ناچ گانے سے, برائیوں سے, نفسانی خواہشات سے بچا لیا. اور اگر ہم نے یہ کر بھی لیا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اس کی وجہ کہ ان گناہوں, برائیوں اور جہنم کے راستے پر جو ہمیں لے جانے والا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس دشمن شیطان مردود کو اللہ نے قید کر دیا. تو جب وہ قید ہوا, ہم آزاد ہوئے, ہم نے جتنی عبادت کرنی تھی کر لیا, اللہ نے جتنی توفیق دی ہم نے تلاوت کر لیا, صدقہ بھی کیا, خیرات بھی کیا, فطرہ بھی نکالا, زکات بھی نکالا, اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچا لیا. لیکن جیسے ہی شیطان مردود آزاد ہوا, کیا ہوا, ہم پھر سے نفس کے غلام بن گئے, شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ گئے. جہاں ماہ رمضان سے پہلے تھے, ماہ رمضان کے بعد پھر وہیں جا کر کھڑے ہو گئے. تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ آپ دیکھیں, ایک آدمی پولیس میں بھرتی ہوتا یا فوج میں بھرتی ہوتا, یا کسی کمپنی میں آپ جاب پر گئے, ابھی آپ پڑھ لکھ کر نکلے ہیں, ڈگری ڈپلوما لے کر نکلے ہیں, لیکن تجربہ نہیں ہے آپ, تو آپ کو جاب پر لینے سے پہلے یا وہ آپ کو پوسٹ اور ذمہ داری دینے سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوتی. اور اب دیکھیں, وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے دنیا مکمل طور پر اپ گریڈ ہوتی چلی جا رہی, ہر سسٹم اپ گریڈ ہوتا چلا. جو بینکنگ میں, بینکنگ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں, جو کارپوریٹس میں جاب کرتے ہیں, جو اکاؤنٹس کا جاب کرتے ہیں, ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر کمپنی اپنے امپلائیز کو, یہاں تک کہ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز کو بھی وقتاً فوقتاً اسکول کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ کو یہ ٹریننگ لینا ہے. ایک نیا ایپ آ گیا ہے, آپ کو اس کی ٹریننگ لینا ہے. ایک نیا سافٹ ویئر آ گیا, اس کی آپ کو ٹریننگ لینا ہے. ایک نیا میتھڈ آ گیا ہے, اس کی آپ کو ٹریننگ لینا ہے. ایک نیا فارمولا آ گیا, اس کی آپ کو ٹریننگ لینا ہے. تو وقت کے ساتھ ہر جگہ پر ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ میرا اسٹاف اپ گریڈ ہو, میرا اسٹاف آگے بڑھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں اس لیے عطا کیا کہ سال میں ایک مہینے, اے میرے بندو, 11 مہینے کے بعد جب رمضان شریف کا مہینہ آئے, تم اپنے آپ کو ٹرینڈ کرو, اور جب تم ٹرینڈ کر لو گے مکمل طور پر, اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھا کر تربیت حاصل کر لو گے, تو اگلے 11 مہینے شیطان سے مقابلہ کرنے میں تمہارے لیے آسان ثابت ہو جائیں. لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ماہ رمضان میں تو سب کچھ کر لیا, لیکن ماہ رمضان کے بعد پھر وہی رنگ غالب آ جاتا ہے. ماہ رمضان میں تو ٹوپیاں اترتی نہیں, ماہ رمضان میں تو جیسے اذان ہوئی فوراً مسجد کا رخ کیا. لیکن ماہ رمضان کے بعد جمعہ کے دن بھی آتے ہیں تو مسجد میں ٹوپی ڈھونڈتے ہیں کہ مل گئی تو پہن کر پڑھیں گے, ورنہ بن ٹوپی کے نماز پڑھ لیں. ماہ رمضان میں صرف مغرب کے لیے, مغرب کی اذان کے لیے کان نہیں لگے رہتے, بلکہ ہر اذان کا انتظار کرتی تھی. 1 بجنے والا ہے, ظہر کا وقت ہو گیا, 5 بج گئے, ظہر کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, اذان ہونے والی, چلو ابھی تراویح کے لیے چلنا ہے, عشاء کے لیے چلنا ہے, فجر کے لیے چلنا ہے. بالکل آدمی ایکٹیو رہتا تھا, الرٹ رہتا تھا, چارج رہتا تھا. لیکن میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, برا مت مانیے گا, ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے غافل لوگوں کو دیکھا جو پورے مہینے فجر کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھتا تھا, عید کے دن وہ فجر کی نماز قضا کر دیتا, عید کے دن ہی اس کی نماز چھوٹ جاتی, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے, تھرڈ ڈے, فورتھ ڈے. جتنے لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ ماہ رمضان میں کتنی فجر قضا ہوئی اس کا جائزہ لو, اور اس کے بعد پھر ماہ شوال میں کتنی پڑھی اس کا جائزہ لو. اس کے بعد کے مہینے میں, اس کے بعد کے مہینے میں, یعنی 1 مہینے ماہ رمضان میں ایک بھی فجر قضا ہوتی نہیں, اور اس کے بعد 11 مہینے اللہ ماشاء اللہ ہم کتنی فجر پڑھتے ہیں, یا تو ہم جانتے ہیں یا تو اللہ جانتا. اللہ کے ولی شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان
تین معاملے میں دعویٰ تو کرتا ہے لیکن کام عمل اس کے اپوزٹ کرتا ہے، اس کے برعکس کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ کے بندے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ، لیکن عمل غلاموں کی طرح نہیں کرتا، بلکہ عمل تو آزاد لوگوں کی طرح کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزارتا بلکہ طبیعت کے مطابق گزارتا۔ اس بات میں وہ اپنے دعوے کا جھوٹا۔ دوسری چیز فرماتے ہر انسان، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا میرا اللہ، رزاق اللہ، لیکن اس کے برعکس وہ خود دنیا اور دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب تجھے یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ، تو پھر تجھے دنیا جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے حصے کا رزق تجھ کو اللہ عطا کرے گا، لیکن تو جمع کرنے میں لگا ہے۔ دعویٰ ہے کہ رزاق اللہ، لیکن جمع خود کرے گا۔ تیسری چیز کہتے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن موت آنا۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے موت آنا، لیکن زندگی اس کی دیکھو تو اس کے عمل یہ کہتے ہیں کہ گویا اسے کبھی مرنا ہی نہیں، جیسے اسے کبھی موت ہی نہیں آنا۔ آپ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، ماہ رمضان میں ہم کہاں تھے اور ماہ رمضان کے بعد ہم کہاں ہیں؟ ماہ رمضان کے بعد کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کل عید ہم نے منائی، کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے منائی ہوگی، دنیا کے کچھ ملکوں میں ایک دن پہلے ہوئے۔ آج ہمارا دوسرا دن تھا، کئی لوگوں کا تیسرا دن تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ رمضان شریف کے بعد کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، کتنی نمازیں بجماعت ہم نے پڑھی؟ ماہ رمضان کے بعد کتنے لوگوں نے پھر قرآن کی تلاوت کی؟ کتنے ہیں جو نماز سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھے اور اللہ کی تسبیح پڑھی؟ کتنے لوگ؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، بتاؤ کیا کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے یا کہیں سے آپ نے پڑھ لیا کہ ماہ رمضان میں یہ سب کچھ کر لو، 11 مہینے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ تمہاری ایک مہینے کی نمازیں 11 مہینوں کی نمازوں کا کفارہ ہے۔ ایک مہینے پڑھ لو، 11 مہینے نہیں بھی پڑھو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ایک مہینے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لو، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، ٹیلی ویژن بند کر دو، ناچ گانے سے پرہیز کرو، اس کے بعد 11 مہینے جو کرنا ہے کرو، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لے، دعوے کیا کرتا ہے اور عمل تیرا کیسا؟ فرماتے کل قیامت میں اللہ تیرے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے تعلق سے تجھ سے سوال فرمائے۔ جب اللہ تجھ سے سوال کرے گا تو تو ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا بھلا بتا؟ فرماتے ہیں یا تو توبہ کر لے یا تو ان سوالوں کے جواب کی ابھی سے تیاری کر لی، ابھی سے تیاری کر لی۔ یہ جو رات رات بھر کیرم کھیلتے ہیں، یہ جو رات رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈھونڈتے ہیں، یہ جو رات رات بھر نہ نماز عشاء کی فکر ہے نہ نماز فجر کی پرواہ، رات بھر بیٹھے ہوئے موبائل میں فیس بک پر چیٹنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی 3 پتی کھیل رہا ہے، کوئی ہاؤزی کھیل رہا ہے، کوئی لیورپول کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے نئے ایپس آئیں ان سارے ایپس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے۔ پورا موبائل بھرا ہوتا ہے آلتو فالتو بیکار کے سارے ایپس سے، سب بھرا ہوتا ہے۔ کسی دوست نے کہا وہ گیم ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں؟ اچھا مجھے نہیں معلوم، ابھی کرتا ہوں۔ تو نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں؟ فوراً ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ میں پوچھتا میرے بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دنیا بھر کے سارے ایپس، ناچ گانے والے، گیم والے، ویڈیو والے، سب تم نے ڈاؤن لوڈ کر لی، کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو قبر میں سوالوں کا جواب دینے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو میدان قیامت کی ذلت اور رسوائی سے تمہیں بچا لے؟ کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں بچا لے اور میدان محشر میں تم سے جو سوال کیے جائیں ان سوالوں کا جواب دینے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی ایسا ایپ؟
میں کہتا ہوں مسلمانوں، دنیا کے نقشے ڈھونڈنے ہو تو گوگل میپ تمہارے کام آ سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ ڈھونڈنا ہو تو گوگل میپ تمہارے کام نہیں آئے گا، تب تمہارے کام غوث اعظم کا دامن آئے گا، جب تمہارے کام غریب نواز کی محبت آئے گی، جب تمہارے کام اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری آئے گی۔ تم یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا میں الجھ گئے۔ میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی چادر کو اتنا نہ پھیلاؤ کہ موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں چادر سمیٹنے کا موقع نہ مل سکے۔ موت کا فرشتہ کیا تمہیں اپنی چادر سمیٹنے کا موقع دے گا؟ لوگ دائرے وسیع کر رہے ہیں، میرے فالوور اتنے، میرے چاہنے والے اتنے، میری فین فالوئنگ اتنی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، 500 فالوور ہو گئے، 1000 سبسکرائبر ہو گئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں بتائیے یہ ساری چیزیں دنیا میں تمہیں خوشی تو دے سکتی، لیکن آخرت میں کیا 1% بھی یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی؟ 1% بھی؟ تمہارے فالوور، تمہارے فینس، تم برائیاں اور گناہ کرتے اس پر جو تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور مزید تمہیں جہنم میں دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ ڈانس تو نے بہت اچھا کیا تھا، وہ تو نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا بہت اچھا تھا، پچھلی بار تو نے جو کلر کیا تھا بالوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ تیری ٹائٹ والی جینس بڑی اچھی ہے، جو تجھے گناہ اور برائی پر اپریشیٹ کرتے ہیں، جو رات بھر تیرے ساتھ بیٹھ کر PUBG کھیلتے ہیں، جو یوٹیوب کے گندے ویڈیوز ڈھونڈ ڈھونڈ کر لنک تجھے فارورڈ کرتے ہیں، بتا کیا آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں تیرے وہ کام آنے والے؟ اللہ نے ماہ رمضان اسی لیے دیا، میرے بندے پلٹ آ، تو نے بڑے گناہ کیے ہیں، پلٹ آ، ایک نیکی کرے گا میں 70 گنا تجھے دوں گا۔ بندے 11 مہینے تو نے فرض نہیں پڑھا، آج تو نفل بھی پڑھے گا میں تجھے فرض کا ثواب دوں گا۔ تو ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، تو ایک تسبیح پڑھے گا تجھے 300 تسبیح کا ثواب دوں گا۔ ہر لمحہ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، بندے آجا لے لے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے جو بندہ میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے محبوب بنا لوں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں پوچھتا ہوں پوری رات یوٹیوب دیکھنے والے کس کے بندے، کس کے طالب ہیں، کس کے سائل ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر اگر تم یہودیوں کے پیچھے پیچھے چلو، عیسائیوں کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ رسول کے نافرمانوں اور باغیوں اور مشرکوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، تم شیطان کے بتائے راستے پر چلو گے، تم نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، تو ذرا سوچو تمہارے ہاتھ کیا لگنے والا ہے؟ تمہارے ہاتھ کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان گزر گیا میرے بھائی، لیکن ماہ رمضان جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، ناچ گانوں سے پرہیز کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ یاد رکھیں ماہ رمضان میں تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، آج بھی تم اگر عبادت اور ریاضت کرو گے اللہ آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ رب جو ماہ رمضان میں سجدہ کرتے تمہیں دیکھتا ہے، آج تم ناچتے ہو تو بھی وہ رب دیکھ رہا ہے، آج تم گانے گنگناتے ہو تب بھی وہ رب دیکھ رہا ہے، آج تم اللہ رسول کی نافرمانی و بغاوت کرتے ہو تب بھی وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا سوچو اللہ دیکھ رہا ہو اور تم نافرمانی اور گناہ کرو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جانتے ہو رب فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو مصیبت اور پریشانی میں صبر نہ کرے، جو میری نعمتیں ملنے پر میرا شکر نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ کیا بتاؤ کوئی اور رب ہے؟
یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے میرے بھائی، اس کریم کا کرم کہ اس نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر مسلمان کے گھر پیدا نہ ہوئے ہوتے، کسی باطل مذہب کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے، کون آ کر ہمیں دین حق کی حقانیت بتاتا؟ کون آ کر بتاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کون آ کر بتاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں اور انہی کی محبت و اطاعت پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے؟ کون ہمیں آ کر بتاتا؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے گھر پیدا نہیں کیا، ایمان والوں کے گھر پیدا کیا۔ تو جب مومن کے گھر پیدا کیے گئے ہیں تو اپنے آپ کو مومنین کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں، مشرکین کے راستے پر نہ چلاؤ، اللہ رسول کے نافرمانوں اور باغیوں کے راستے پر نہ چلاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ایک آدمی جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ کا دیا رزق کھایا لیکن رزاق نہیں مانا، جو مسلمان نہیں ہے، اگر وہ راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اگر وہ شراب پیے، اگر وہ جوا کھیلے، اگر وہ چوریاں کرے، اگر وہ ڈرگس کا استعمال کرے، اگر وہ برائیوں اور گناہوں کے اڈے پر جائے، اگر ہر رات کو زنا اور شراب پیتا کھاتا رہے، کل قیامت میں اس کے ان تمام جرموں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور اس بڑے جرم کی وجہ سے وہ سیدھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان، اگر تو راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی تجھے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر تو جھوٹ بولے گا، اللہ قیامت میں تیری پکڑ کرے گا، اپنے مومن بھائی سے حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، بغض رکھے گا، قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور اگر تو نے بڑھ کر شراب پیا، جوا کھیلا، تو نے اللہ رسول کی نافرمانی والے کام کیے، تو کل قیامت میں اللہ کی پکڑ سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کی وجہ کہ سارا کچا چٹھا رب کے سامنے ہے۔ ماہ رمضان میں نیکی کی مولا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد 11 مہینے نافرمانی اور بغاوت کی اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھتے پورے ہفتے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، کوئی نماز نہیں، صرف ہفتے میں ایک دن جمعہ کی 2 رکعت، اور سمجھتے ہیں کہ یہ 2 رکعت ہفتے بھر کی تمام نمازوں کا کفارہ ہے، جو ہم نے چھوڑا تھا اللہ سب معاف فرما دے گا۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، بتاؤ اگر صرف ہفتے میں ایک دن اللہ کا سجدہ کرتے ہو تو کیا اللہ کی نعمتیں بھی ہفتے میں ایک ہی دن استعمال کرتے ہو؟ اس کا دیا رزق بھی ایک دن کھایا، اس کا دیا پانی بھی ایک دن پیا۔ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے صرف آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ کتنے لوگ اسپتالوں میں شارٹیج، کہیں پر لیکیج، کہیں پر مہنگا، کہیں پر ہے ہی نہیں، کتنے پرابلم۔ آپ سوچیں کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کتنی موتیں ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہیں۔ اس وقت جیسے ہی کسی کو کورونا ہوتا ہے، بریدنگ پرابلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ماسک لگا کر اس کو آکسیجن دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بریدنگ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ پہلے آکسیجن تو آتا، اطمینان سے پہنچنے لگے، تب پھر دوسرا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ آپ سوچیں کہ آج اس آکسیجن کو دیکھ کر اور یہ حالات دیکھ کر بھی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ آج سلنڈر میں بھر بھر کر جس آکسیجن کو بیچا جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے رب نے اسی آکسیجن کو ہوا میں پھیلا رکھا ہے۔ ہر طرف آکسیجن ہے، ہر طرف ہے۔ ایک سلنڈر کتنے کا آتا ہے آپ کیلکولیٹ کرو، اور ایک سلنڈر ایک آدمی استعمال کرے تو کتنے دن میں خرچ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو 1 مہینے کے لیے کتنے سلنڈر چاہیے؟ ایک آدمی کو 1 سال کی زندگی کے لیے کتنے سلنڈر چاہیے؟ ایک آدمی کو 10 سال کی زندگی کے لیے کتنے سلنڈر چاہیے؟ ایک سلنڈر اگر 4000 روپے کا ملتا ہے، آپ کیلکولیشن کرو، اگر 3 دن میں ایک سلنڈر لگتا ہے، آپ پورے مہینے کا حساب لگاؤ، ہفتے بھر کا حساب لگاؤ، سال بھر کا حساب لگاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پتا چلے گا کہ اب تک
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آکسیجن دیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا آکسیجن ہم مفت میں لے چکے ہیں، اور یہ نعمت لینے کے بعد بھی یعنی جو منہ سے صبح شام کھاتے ہیں وہ الگ ہے، جو پانی پیتے ہیں وہ الگ ہے، جو زمین جس پر چلتے ہیں وہ الگ ہے، آسمان کا شامیانہ الگ ہے، ہمارے سر پر چھت وہ الگ ہے، پہننے کو لباس وہ الگ ہے، دھڑکنے والا دل الگ ہے، دوڑنے والا رگوں میں خون الگ ہے، وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ ان تمام نعمتوں کو دیکھیں تو پتا چلے گا اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قیمتیں تو دور کی بات، ہم ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس نعمت دینے والے رب کا سجدہ بھی ہم کر سکیں۔ آپ گلیوں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہمارے سامنے اس وقت فلسطین کے حالات، وہاں جو لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے بھائی، ہماری اپنی بہنیں ہیں، وہ بھی ایمان کے رشتے سے ہمارے بھائی بہن لگتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ سوچیں اگر میرے چھوٹے سے بیٹے یا چھوٹی سی بیٹی کو کوئی ایک تماچا مار دے، اس کی غلطی پر اس کے کوئی کان مروڑ دے تو تیور بدل جاتا ہے۔ انسان اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ اگر بچے نے غلطی کی تم مجھ سے شکایت کرتے، تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا، تم نے کیسے جرت کی میرے بچے کو مارنے کی۔ آپ سوچیں ہمارا تیور بدل جاتا ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پر کتنا ظلم ہو رہا، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے۔ مین اسٹریم میڈیا اندھا بہرا بنا بیٹھا، سوشل میڈیا پر ہم یہ سب دیکھ رہے، لیکن یہ سب دیکھ کر بھی مسلمان رنگرلیاں منانا نہیں چھوڑتا، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، نفس پرستی اور شیطان کی اطاعت نہیں چھوڑتا، دن رات گناہ اور برائی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ سوچو آج فلسطین پر جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے، جب یہ مصیبتیں ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیں گی، تب کیا ہم کہیں گے مولا اب ہمیں توبہ کا موقع دے دے، اب ہمیں نماز کی مہلت دے دے، اب ہمیں سدھرنے کا موقع دے دے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے ہی بھائیوں بہنوں کو تباہ برباد ہوتا، مرتا روتا بلکتا، ان کے گھروں کو کھنڈہر میں تبدیل ہوتا دیکھ کر بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو بھلا سدھریں گے کب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو اور دوسرا حصہ اسے محسوس نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیر میں چوٹ لگے اور زبان آہ نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ پیر میں کہیں سوئی یا کانٹا چبھ جائے اور آپ کے ہونٹوں سے اف یا آہ نہ نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو اور درد کی بنیاد آنکھ سے آنسو نہ نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پیٹ میں درد اور ہاتھ آگے بڑھ کر پیٹ کو نہ پکڑنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پورا کا پورا جسم ایک دوسرے کے حصے کی تکلیف کو محسوس کرتا۔ آج ایک طرف تباہی بربادی، ہمارے اپنے بھائی، ہماری اپنی بہنیں، ہمارے بچے مارے جاتے ہیں، اور مسلمان رات رات بھر یوٹیوب پر گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ماہ رمضان میں مغفرت کا پروانہ مل گیا، اب 11 مہینے عیاشیاں کر لو، اگلے سال پھر رمضان شریف میں توبہ کر لیں گے، نہیں تو شب برات تو ہے ہی، شب قدر تو ہے ہی، ہم پھر رجوع کر لیں گے رب کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ فوجی جب ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے تب اسے سرحد پر بھیجا جاتا ہے، پولیس والا جب ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے تب جا کر کہیں اس کو ڈیوٹی پر بھیجا جاتا ہے۔ ہم بھی اس ایک مہینے میں اگر ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں تو 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہم ایک مہینے ٹریننگ حاصل نہیں کر چکے تو یاد رکھنا ہم شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو تباہ برباد کر لیں گے۔ اب آخری ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کر، ایک نوجوان جو نماز پنجگانہ کا پابند تھا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شیطان مردود ہمارا کتنا بڑا دشمن، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء اور صوفیاء کو شیطان مردود نہیں چھوڑا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے امام، کتنے حربے اور کس طرح سے غوث اعظم پر ظالم نے حملے کیے، کیا ہمیں معلوم نہیں؟ جب غوث اعظم پر یہ شیطان مردود جرأت کرتا ہے حملے کرنے کی، تو وہ لڑکے جو داڑھی بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، جن کو کلمہ بھی نہیں آتا،
شیطان ان پر کتنا غالب آتا ہوگا، ان سے کون کون سے کام کرواتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک نوجوان جو نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، رات بستر پر سو رہا تھا، جیسے فجر کا وقت قریب آیا، شیطان فوراً اذان فجر سے پہلے آیا اور اس کے پیر دبانے لگا۔ اور پیر کیوں دبا رہا تھا؟ اس لیے تاکہ غافل ہو جائے، فجر قضا ہو جائے۔ جب وہ پیر دبا رہا تھا، اذان شروع ہو گئی۔ اذان کی آواز سن کر اس نوجوان نے کروٹ بدلی۔ اب جب کروٹ بدلی تو شیطان پیر چھوڑ کر فوراً سرہانے آیا اور اس کے سر کو سہلانے لگا تاکہ غافل ہو جائے۔ لیکن اس نوجوان نے چادر ہٹایا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب شیطان ہاتھ ملنے لگا کہ یہ کیا کرے گا۔ نوجوان اٹھا، اس نے وضو کیا، کپڑے بدلے اور مسجد کے راستے کی طرف چل پڑا، نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ اب شیطان مردود جو سلانے آیا تھا جل بن گیا۔ اس نے کیا کیا؟ مسجد کے راستے میں ایک جگہ اندھیرا تھا، وہاں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں وہ نوجوان جا رہا تھا، اس کی نظر نہیں پڑی، اس نے نہیں دیکھا اندھیرے کی وجہ سے، شیطان کے پیروں سے ٹکرایا، نیچے گر گیا۔ جب زمین پر زور سے گرا تو ہاتھ پیر میں بھی مٹی لگی اور کپڑے بھی میلے ہو گئے۔ نوجوان اٹھا، کپڑے جھاڑے، اپنے گھر کی طرف پلٹا، یعنی مسجد کا راستہ چھوڑ کر لوٹا۔ اب جب لوٹا تو شیطان مسکرانے لگا دل ہی دل میں، اور سوچا پہلے ہی مان جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ میں پہلے پیار سے ہاتھ پیر دبا کر سلا رہا تھا، نہیں مانا تو مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا۔ نوجوان گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے ہاتھ منہ دھویا، جہاں دھول مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا، اس نے اس کپڑے کو اتارا، دوسرا کپڑا پہنا اور دوسرا کپڑا پہن کر پھر مسجد کے راستے پر چل پڑا۔ اب دوبارہ چلا تو شیطان کو اور غصہ آ گیا۔ شیطان مردود نے اس کو دوسری بار وہیں پر گرایا، دوسری بار گرا اور زور سے گرا، اٹھا، اٹھنے کے بعد میں پھر سے گھر گیا، کپڑے بدلے، وضو کیا، پھر سے چلا۔ اب جب دوبارہ چلا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ جب دوبارہ چلا یعنی تیسری بار چلا تو جہاں دو بار ٹھوکر کھا کر گرا تھا وہاں پر کوئی اس کے لیے چراغ لے کر کھڑا تھا، چراغ لے کر۔ جیسے اس نوجوان کو دیکھا، چراغ والے نے کہا کہ سنبھال کر آنا، دیکھو پہلے 2 مرتبہ گر چکے ہو، اب گرنا نہیں، سنبھالنا۔ نوجوان نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، میں 2 بار گر چکا، اچھا ہوا آپ نے راستہ دکھایا، پتہ نہیں یہاں کیا چیز ہے جس سے میں ٹکرا کے گر جاتا ہوں، حالانکہ روز کا راستہ ہے میرا، آج پتہ نہیں یہاں کیا۔ وہ شیطان جانتا تھا یہ میرا کام۔ نوجوان اس چراغ والے کے ساتھ مسجد تک پہنچا، وہ مسجد میں چلا گیا، چراغ والا باہر کھڑا، اس نے کہا آئیے آپ بھی اندر آئیے، نماز پڑھ لیجیے۔ اس چراغ والے نے کہا نہیں جائیے آپ پڑھ لیجیے، میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا کہ کیوں آپ نماز نہیں پڑھو گے؟ اللہ نے ہر مسلمان پر نماز کو فرض فرمایا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آؤ۔ تو اب مجبوراً اس کو یہ کہنا پڑا کہ دیکھیے جب آپ نے یہ سوال کر لیا تو سنیے، اول تو میں مسلمان نہیں اور دوسرا میں انسان نہیں بلکہ میں تو شیطان ہوں۔ اب نوجوان نے سنا تو بڑا حیران، قریب آ کر کہتا ہے تو اور شیطان، اتنا اچھا کام، تیرا کام تو لوگوں کو نمازوں سے غافل کرنا، لیکن تو آج خود مجھے مسجد تک لے کر آیا، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تیرا کام تو مسجد سے دور لے جانا ہے، تو کیوں لایا؟ تو اس نے کہا جو میرا کام ہے نا، پہلے 2 بار میں نے وہی کیا، میں نے تیرے ہاتھ پیر دبائے، سر سہلایا، تجھے سلانا چاہا لیکن تو نہیں مانا۔ وہ جو 2 بار تو گرا تھا نا، وہ میں نے ہی تجھے ٹھوکر مار کر گرایا، اور اب جو میں چراغ دکھا کر تجھے یہاں تک لے کر آیا ہوں اس کی وجہ کیا؟ سن، پہلی بار تو گرا، گرنے کے بعد اٹھا، گھر کی طرف پلٹا، میں سمجھا کہ شاید تو اب نہیں آئے گا، لیکن تو ہار نہیں مانا اور پھر تیار ہو کر نکلا۔ اللہ کو تیرا عمل یہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فوراً تیری مغفرت فرما دی۔ اب مجھے اور غصہ آ گیا کہ کہاں تو میں نماز سے روک رہا تھا اور مغفرت بھی ہو گئی، میں نے تجھے دوبارہ پڑھا۔ جب تو دوبارہ گرنے کے بعد اٹھا اور گھر گیا اور پھر تیار ہو کر نکلا تو اللہ نے تجھ پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ اللہ نے تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما دی۔ اب میں اور گھبرا گیا کہ کہاں تو میں نقصان کرانا چاہتا ہوں، تیرا فائدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے تیسری مرتبہ میں نے تجھے خود چراغ دکھا دیا
کہ اب تیسری مرتبہ کہیں ٹھوکر کھا کر غلطی سے تو خود نہ گر جائے بلکہ تو خود مسجد تک جا کر 2 رکعت پڑھ لے، یہی اچھا۔ اگر تیسری بار تو گر جاتا اور پھر اٹھ کر گھر جاتا، تیار ہو کر آتا، تو مجھے ڈر تھا کہ اللہ کہیں تیرے پورے محلے والوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ تیرے نماز پڑھنے میں کم فائدہ ہے، وہی پڑھ لے، تجھے تو روکنے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا بتائیے ہم ایسے ہیں؟ ہم ایسے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی تو مقابلہ کیا۔ ہم ٹریننگ سے محروم ہیں، رسمی طور پر ماہ رمضان گزارتے ہیں، اس کے بعد وہی روش، وہی طریقہ، وہی زندگی، وہی راستہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور ہم کوشش کریں ماہ رمضان میں ہم نے غفلت نہیں برتی تھی نمازوں سے، عبادت و تلاوت سے، ماہ رمضان کے بعد بھی نمازی بنے رہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ جب توفیق دے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے قصداً سہواً کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہ العالمین، ہماری اس محفل پاک کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو نے ماہ رمضان میں جس طرح ہمیں عبادت و ریاضت کی توفیق دی، ماہ رمضان کے بعد بھی پورے سال بھر اور پوری زندگی اے اللہ اپنے سجدوں کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم، ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری کاہلی سستی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ میرے کریم، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے، ہمیں بے حیائی سے بچا، ہمیں بد کرداری سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی سے بچا، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسد و قنا سے بچا، بغض و عداوت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن جن کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے، مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کو میرے کریم جنت کی بہاریں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقۃ فعل ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو دنیا بھر میں بیمار ہیں، اور بالخصوص جو کورونا کی زد میں آ گئے ہیں، سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، سب کو راحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ جو اپنے گھروں میں آئسولیٹ کیے گئے ہیں، جو کوارنٹائن کر دیے گئے ہیں، اے اللہ جن مریضوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں، جو زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہی ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ ہمارے ساتھی عبدالعزیز بھائی جن کا آپریشن ہوا ہے، مولا انہیں صحت عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو حالت ایمان میں رخصت ہوئے، اے اللہ سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، سب کی قبروں کو حد نظر تک کشادہ فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ میرے کریم، اپنے حبیب پاک کے نالین کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا، پردے کا پابند بنا، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، بے حیائی اور عریانیت سے بچا، گندے گندے فیشن سے بچا، گندے گندے ٹی وی سیریل اور ڈراموں سے بچا، کھیل تماشوں سے بچا، قوم مسلم کے جوانوں کو انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، نشاور دوائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، بالخصوص امیر سنی دعوت اسلامی
عطائے حضور مفتی اعظم حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ میرے کریم تحریک سنی دعوت اسلامی سے جتنے لوگ بھی وابستہ ہیں پوری دنیا میں، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ مولا سب کو تیرے دین کا دائی اور خادم بنا، سب کو تیرے محبوب کے دین کے نوکروں میں قبول فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو میرے کریم قبول فرما۔ مولا فضل فرما، کرم فرما۔ موت آنے سے پہلے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ عمرہ کی سعادت نصیب فرما، حالت روزہ میں گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ایمان کے ساتھ ماہ رمضان میں مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے صدقہ فطر کے ذریعے تحریک سنی دعوت اسلامی کو تعاون کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا جو لوگ ہمارے اس SDI چینل پر نئے ہیں، اگر انہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے SDI چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے اجتماعات، نئی نعتوں اور بیانات کو سننے کے لیے آپ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کرتے رہیں، اور SDI چینل کے لنک کو آپ اپنے جاننے والوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یوٹیوب پر موجود گندے چینل سے قوم مسلم بچ سکے، اور ایسے اچھے چینل دینی باتیں جہاں کی جاتی ہیں، جہاں مسلک کی بات، مذہب کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات، عمل کی بات ہوتی ہے، جہاں نیکیوں کی بات ہوتی ہے، ایسے چینلز کے ساتھ لوگ جڑیں۔ آپ اس لیے SDI چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے ہفتے امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب آپ مرکزی ہفتہ واری اجتماع میں آن لائن سماعت کریں گے۔ ہر سنیچر کو آپ اس اجتماع میں ضرور شامل ہوا کریں، بہت ساری باتیں سیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔